دیکھو اصل ہے اپنی اصلاح ہے نا، وظائف ذکر اذکار آدمی خود بھی کر لے، کوئی رکاوٹ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایسے حضور علیہ السلام نے بہت سارے وظائف اور ذکر و اذکار تلقین فرمائے، جو اجر ثواب اس میں ہے، جو ذکر و اذکار منقول ہیں وہ دوسروں میں، مثلا ہم جو دعا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ یا الا اللہ ہے نا، اس انداز سے ثابت نہیں، انہیں 200 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، زور زور سے پڑھو اور ضرب کے ساتھ پڑھو، پھر الا اللہ یہ پڑھا، یہ ثابت نہیں۔ اللہ اللہ البتہ یہ بطور علاج کے، لا الہ الا اللہ تو ثابت ہے لیکن یہ جو مخصوص طریقہ یہ ثابت نہیں، البتہ یہ بزرگوں نے بطور علاج کے، اس سے کبھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو دعائیں اور جو کلمات اور جو وظائف احادیث سے ثابت ہیں ان کا اجر ثواب بہت ہے۔ تیسرا کلمہ، کیا حدیث سنی ادھر سناؤ، کیا حدیث سنی فضائل اعمال میں؟ میرا تو جی چاہ رہا تھا اس کو کون دوسری بار سناؤ، کہ اللہ کی جو بڑائی بیان کی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وغیرہ، تو یہ کلمات عرش الہی کے ارد گرد گھومتے ہیں اور ان کی تھوڑی سی آواز، مانو وہاں بھی ذکر بالجہر ہوتا ہے، یعنی ہمارا ذکر بھی ذکر بالجہر کرتے ہے نہیں، لیکن بینی زیادہ بڑی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانوں میں سے، اس لیے اجر ثواب تو انہی کو زیادہ ہے۔ ہاں وقتی فائدہ، ایک آدمی اللہ 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 کرتا ہے تو اسے اللہ کے ساتھ ایک دلی وابستگی میں وہ زیادہ مؤثر ہے، لیکن اجر و ثواب اس کا، تو اس لیے وظائف اور ذکر اذکار کسی سے نبی پوچھے خود کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، البتہ کسی سے پوچھ کر کرے تو اس میں بعض مرتبہ فائدے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ پھر کسی نے بتا دیا کہ بھائی لا الہ الا اللہ اتنی بار پڑھو، تیسرا کلمہ اتنی بار، درود شریف اتنی بار، تو اس میں پابندی کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان۔ لیکن اصل کیا ہے، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اسی نیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ جو کچھ سنا جائے گا، جو کچھ کہا جائے گا، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے اندر جو خامیاں خرابیاں نظر آئیں گی ان کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اچھائیاں وہاں بیان کی جائیں گی، نیکی کی باتیں اگر ہمارے اندر نہیں تو ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر پہلے سے عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور آئندہ مضبوطی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے جسمانی امراض کے لیے آدمی جاتا ہے تو وہاں اپنی صحت کو بیان کرتا ہے کہ بیماری کو، ہاں؟ تو ایسی جب کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو وہاں اپنی کمزوریوں کو بتا دیں، میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن جس کے سامنے کوئی اپنی خرابی بیان کرے وہ امین ہے، امانت دار ہے،